بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دی شائننگ سٹار کوئز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج 15 رمضان المبارک اور یہ خوبصورت دن، یہ خوبصورت مہینہ ایک اور نام سے معنون ہے جو کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ حسن جو کہ نام ہے اہل جنت کے ناموں میں سے، اور والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، نانا کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ القابات ہیں طیب، تقی اور سید جو کہ نبی علیہ السلام نے خود مرحمت فرمائے۔ کنیت ابو محمد ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر انہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کی پیدائش پر اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ خود دائیں کان میں اذان دیتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت فرماتے ہیں، اور پھر گھٹی کے طور پر اپنی زبان مبارک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھتے ہیں، اور حسن رضی اللہ عنہ وہ زبان مبارک چوستے ہیں، اور پھر یہی جو ہے ایک فصاحت اور بلاغت جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، یہ اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیدائش پر دعا فرمائی کہ اللہ میں حسن سے راضی ہوں، یا اللہ آپ اس کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھیے گا، اور فرمایا کہ جو حسن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی حسن سے محبت کیجئے، اور فرمایا کہ میرے دونوں صاحبزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیا ہی فضیلتیں اور کیا ہی شان ہے، اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ ان کے بارے میں پیشن گوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ یہ میرا یہ نواسہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یہ بات ثابت ہوئی سچ، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زبردست شخصیت، اعلیٰ شخصیت، میرے بچوں کے لیے، میری آنے والی نسل کے لیے آئیڈیل رہنما، اور یہی حضرات، یہی شخصیات ہم نے اپنے بچوں کی زندگی میں ان کے بارے میں زیادہ علم و آگہی لانی ہے، تاکہ یہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنا رہنما بنائیں، ان کی زندگی پر عمل کریں، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو کامیاب کریں، آخرت میں بھی۔ دی شائننگ سٹار کوئز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے روزانہ کی طرح آج بھی کراچی بھر سے مختلف علاقوں سے مختلف اسکولز کی ٹیمز آئی ہوئی ہیں، اور یہ بچے رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے حوالے سے تیاری کر کے آتے ہیں، اور انہی واقعات و شخصیات کے حوالے سے ہم ان سے سوال کرتے ہیں۔ اب میں بڑھوں گا اسکولز کی طرف، اور بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجئے، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ مائک اپنے پاس کیجئے، مائک اپنے پاس، ایسے زبردست۔ کہاں ہے بیٹا یہ؟ گلشن اقبال میٹروول تھرڈ۔ گلشن اقبال میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر وسیم اظہر۔ سر وسیم اظہر، بہت زبردست ادارہ ہے، بڑی زبردست محنت ہے، سر وسیم کی پیس کے ذمہ دار ہیں ہمارے گلشن اقبال ٹاؤن کے۔ بیٹا آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے۔ نظیر الاسلام اکیڈمی۔ نزدیک ذرا تھوڑا سا مائک۔ نظیر الاسلامک اکیڈمی۔ کہاں ہے یہ بیٹا؟ 5 نمبر اورنگی ٹاؤن 5 نمبر۔ اورنگی ٹاؤن سے تشریف لیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جنید۔ سر جنید، میرے چھوٹے بھائی، بہت زبردست محنت ہے ان کی پیس کے لیے۔ بیٹا آپ ڈائس کے قریب ہو جائیے جی، اپنے اسکول کا نام بتائیں۔ ایزی اسکولنگ سسٹم۔ ایزی اسکولنگ سسٹم کہاں ہے بیٹا؟ یہ نیر مومن آباد۔ مومن آباد ٹاؤن سے تشریف لائیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر جاوید ورسو۔ مائک کے قریب ہو کر۔ سر جاوید ورسو۔ سر جاوید ورسو، بہت زبردست شخصیت۔ اور ابھی چوتھا اسکول بھی ہمیں انشاءاللہ فوراً جوائن کر لیں گے۔ فرینڈز پیراڈائز جو ہے وہ اورنگی ٹاؤن سائڈ ٹاؤن سے انشاءاللہ وہ اسکول سر ارمان بنیری صاحب کا، وہ بھی انشاءاللہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ پروگرام کو کب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے بکر سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے کو اینکر کہ سوالات جو ہے وہ ٹیمز میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اپنی مرضی سے ایک انویلپ چوز کر لیجیے، آپ کا جو دل کرے وہ آپ انویلپ چوز کر لیجیے، اوپن مت کیجیے گا، رکھ لیجیے اپنے پاس۔ یہ آپ کے سوالات ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی لک میں کون سے سوالات آتے ہیں، اور یہی سوالات ہم آپ سے پوچھیں گے۔ پہلی ٹیم سے ابوبکر سے ریکویسٹ ہے انویلپ لا کر ہمیں دے دیں، اور ہم بڑھیں گے سوالات جوابات کے سلسلے کی طرف۔ رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات کے بارے میں آپ سے سوالات ہوں گے۔ بیٹا آپ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پہلا سوال میرا بیٹا آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 15 رمضان المبارک یوم پیدائش ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات کون کون سے ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب طیب، تقی، سید، ان زیادہ مشہور یہ ہیں۔ درست جواب ہے جی، زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اچھے، بہت زبردست جواب۔ اور یہ طیب، تقی اور سید، یہ القابات ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ زبردست بیٹا۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کس رائے کو پسند فرمایا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو
पसंद फरमाया। درست جواب ہے, زبردست. دونوں جوابات آپ کی بیٹا بالکل درست ہیں. 20 پوائنٹس آپ کے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں اور غلط جواب پر کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال, غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جو میں نے ابھی بتا بھی دی باتوں میں. وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ رائے کیوں پسند کی تھی؟ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سوچ کے آرام سے, گھبرانا نہیں ہے. کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا؟ کوئی آڈینس میں سے آپ بتا سکتا ہے, آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے, آپ ٹیم میں سے, کہ رائے کو کیوں پسند کیا؟ فرینڈس پیراڈائز کی ٹیم ابھی پہنچی ہے, آپ سے پوچھ لیں. ڈائس کے قریب ہو جائیں بیٹا, دونوں ڈائس کے قریب ہو جائیں. آپ ادھر ہو جائیں تھوڑا سا, آپ بیٹا اپنے ڈائس پر آ جائیں, اپنے ڈائس کے قریب آ جائیں. ہاتھ چھوڑ دیجیے, اس کو ڈائس پر آ جائیے. ٹھیک ہے, اچھا بتا سکتے ہیں آپ یہ جواب؟ جی دیجیے جواب. درست جواب ہے, زبردست. ان کے لیے کلیپنگ کریں. ابھی آئے اور بھاگتے دوڑتے ڈائس پر, لیکن زبردست جواب دیا. گھبرانا نہیں ہے, ابھی بہت مقابلہ پڑا ہوا ہے. چوتھا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا عہدہ تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا عہدہ تھا؟ آپ ڈائس کے قریب ہو جائیں, دونوں ڈائس کے قریب ہو, ڈائس کے قریب ہو دونوں, اور قریب ہو. مائک میں پھوکے نہیں ماریں, ٹھیک ہے. عہدہ بتائیں, کیا عہدہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ؟ گھبرا رہے ہیں, پریشان ہو گئے, پریشان نہیں ہونا ہے, گھبرانا نہیں ہے. سوچ کر جواب دیجئے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں, خلیفہ سوم ہیں, ان کے دور میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عہدہ تھا؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ اور کوئی ٹیم جواب دے سکتی ہے؟ جی بیٹا آپ جواب ایزی اسکولنگ سے ہمیں جواب دے دیں. خلیفہ چارم حضرت عمر فاروق رضی اللہ, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلیفہ چارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی ان کے مشیر تھے. پھر ریپیٹ, میں پوچھا حضرت علی کا بتائیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا عہدہ تھا؟ حضرت خلیفہ چارم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جواب دیجئے. خلیفہ چودہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاضی اور ان کے مشیر. قاضی اور مشیر, بالکل. تھوڑا سا آپ کے الفاظ میں وہ ہو رہی تھی, باقی آپ جواب بالکل آپ کا درست تھا. دونوں ٹیموں کو جواب آ رہا تھا کہ حضرت علی کا جو عہدہ تھا وہ پوچھ رہے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں, تو وہ خلیفہ تھے, وہ ان کے جو ہے وہ قاضی اور مشیر تھے, قاضی اور مشیر تھے. زبردست. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء راشدین کے دور میں تینوں خلفاء کے قاضی اور مشیر رہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ علی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں, اس فرمان کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تینوں خلفاء نے اپنے ذہنوں میں نقش کر رکھا تھا, اور پھر علی رضی اللہ عنہ کی اہمیت اور فضیلت کو وہ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے تینوں خلفاء کے مشیر خاص اور وزیر جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. یہ تینوں ہر کام کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ کر اور ان سے مشورہ کر کے ہر کام کیا کرتے تھے. یہ اہمیت تھی تینوں خلفاء کے نزدیک حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بیٹا 2 جوابات آپ کے غلط ہو چکے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سوال تھا. اچھا آپ سے 5واں اور آخری سوال میں پوچھتا ہوں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند خطاط کے نام بتائیں. چند خطاط, کون سے خطاط تھے؟ بہت آسان سوال ہے, یہ پریشر میں آ گئے ہیں, یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پزل ہو گئے ہیں. خطاط کون سے تھے؟ آ رہا ہے ذہن میں؟ آ رہا ہے کچھ تھوڑا آ رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ نام بتا دیں, چلیں آپ کے لیے آپشن ہے, کچھ نام بتا دیں کون خطاط تھے آپ میں سے. آپ بتائیں, کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, یہ سارے خطاط تھے نبی علیہ السلام کے دور کے خطاط تھے, اور ان کی بڑی خدمات ہیں. بیٹا آپ کے 3 جوابات غلط ہوئے ہیں,
2 جوابات درست ہوئے، ایسا ہی ہے جج؟ تو 20 پوائنٹس کے ساتھ یہ ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے، اور ریپڈ فائر کے لیے میں سر سے نذیر سے گزارش کروں گا، فرینڈس پیراڈائز، کہ سر اسٹاپ واچ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے چھوٹا دریا کون سا ہے؟ دریائے راوی. درست. پاکستان کی سب سے بڑی نہر کون سی ہے؟ درست. جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ 15 شہید ہوئے. درست. جنگ یمامہ میں مسلمانوں نے کس شخص کے خلاف لڑی؟ 3 سوالات آپ سے، آپ کے درست ہیں، 15 پوائنٹس ہیں. جس سے سوال ہو رہا ہے وہ ٹیم جواب دے گی، یہ کوئی سرائے عام تھوڑی لگا ہے کہ جو اٹھ کے جواب دے دے. ٹھیک ہے، 3 جوابات آپ کے درست ہیں اور 15 پوائنٹس یہاں ہیں، اور 20 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے. جی ذرا ان کی حوصلہ افزائی کر دیجئے بچوں کی، یہ تھوڑا سا پزل ہوئے، گھبرائے. تیاری بہت مشکل تیاری ہوتی ہے، بڑے عنوانات سخت ہیں، بچے پھر بھی بڑی محنت کر کے آتے ہیں، بہت زبردست مقابلہ ہوا کرتا ہے. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. دوسری ٹیم ہماری ہے نذیر الاسلام اسکول. ایسے ہی ہے بیٹا؟ جی آپ ریڈی ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ ٹھیک ہے. پہلا سوال بیٹا آپ سے، فتح مکہ کے بعد شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے قتل کا حکم دیا تھا اور وہ کہاں کھڑا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعزیٰ بن قتل یعنی عبداللہ بن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. درست جواب ہے جی، کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. زبردست زبردست زبردست. یعنی فتح مکہ میں آپ علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، جن میں سے یہ عبدالعزیٰ بن قتل تھا. کہ یہ کھڑا کہاں تھا؟ خانہ کعبہ کے پردوں کو تھام کر کھڑا تھا. لیکن یہاں سے ہمیں یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بات پتہ چلتی ہے کہ غلط کبھی بھی غلط ہی رہتا ہے، ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا. اور وہ پردوں کو بھلے خانہ کعبہ کے تھام کو کھڑا تھا، لیکن اسے قتل کیا گیا کیونکہ وہ خطا پر تھا. آپ علیہ السلام کی ذات بہت زیادہ بغض اور دشمنی رکھی ہوئی تھی. پہلا جواب آپ کا بیٹا بالکل درست ہے. دوسرا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. 15 رمضان المبارک یوم شہادت، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سید کا لقب کس نے عطا کیا تھا؟ کچھ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جواب درست ہے. نبی علیہ السلام نے خود سید کا یہ لقب عطا فرمایا تھا، اور سید کا معنی ہوتا ہے سردار، اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے بیٹا، آپ کے 2 جوابات درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے یہ ہے، غزوہ بدر کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق قرآن مجید کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 68. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. میں نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی تھی، اور یہ سورہ انفال میں آیت 67 اور 68 نازل ہوئی، جس میں اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید فرمائی تھی. آگے اس کا ترجمہ بھی آئے گا. چوتھا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ بتائیں، اور غزوہ خندق میں، غزوہ احد اور غزوہ خندق، ویسے تو جنگوں میں کارنامے بھرے پڑے ہیں، غزوہ احد میں کیا کارنامہ تھا اور غزوہ خندق میں کیا کارنامہ تھا؟ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے، اور غزوہ خندق میں کافروں کے پہلوان عبدود کو قتل کیا، حضرت علی عبدود کو قتل کیا. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. اسی طرح غزوہ بدر میں نضر بن حارث کو، اور غزوہ خیبر میں مرحب کو، یعنی جو بڑے طاقتور ستون تھے کفار کے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے. یہ شان تھی. بہت کارنامے ہیں، اور یہ جنگوں کے کارنامے ان کے نمایاں. آپ سے بیٹا آخری سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی تلوار عطا کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی المطیع تعالیٰ عنہ کو تلوار عطا کی تھی اس کا نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار تھا. درست جواب ہے. زبردست زبردست زبردست. اور پھر اسی ذوالفقار سے علی رضی اللہ عنہ نے کارنامے اور سر انجام دیے، اور پھر یہ اتنی بھاری تلوار تھی کہ کئی لوگ مل کر اس کو اٹھاتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ اس تلوار کے وار سے مرحب کو ایسا کاٹا تھا جو غزوہ خیبر، آپ کا جو فتح خیبر ہے، جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ قموس، تو مرحب مقابلے میں آیا تھا. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ کے رسول اس سے بہت محبت کرتا. علی رضی اللہ عنہ کو وہ جو ہے وہ دیا تھا، پرچم دیا تھا. تو مرحب مقابلے میں آیا تھا، جو 1000 لوگوں سے کے مقابلے میں لڑتا تھا. مرحب اتنا بہادر اور طاقتور تھا، 1000 لوگوں کے مقابلے میں لڑتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے وار میں ایسا کاٹا کہ وہ سر سے کٹا، وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، سر سے کٹا، اس کا پورا دھڑ کٹا، اور کہتے ہیں گھوڑا بھی کٹا. وہ ایسا وار علی رضی اللہ عنہ نے کیا، اور مرحب جو 1000 لوگوں سے لڑتا تھا اس کو جہنم واصل کیا. 5 جوابات بالکل درست ہیں. ریپڈ فائر کی طرف تیزی سے بڑھیں گے سر. ریپڈ فائر کے لیے بہت ذرا جلدی کر دیجیے گا بیٹا. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ریڈی رہیے گا. جیسے بیل ہوگی میں سٹارٹ کروں گا. بیل پر سر. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟
पाक लोगों का घर। दुरुस्त। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? लाहौर में। दुरुस्त। क्या रोज़ा सिर्फ उम्मत मोहम्मदी पर फ़र्ज़ है? जी नहीं, रोजा साहब को मत फर्ज है दुरुस्त। कुरान मजीद के नुज़ूल पर कुफार का बड़ा एतराज़ क्या था? कि कुरान इकट्ठा नाजिल क्यों नहीं हुआ? दुरुस्त। ग़ज़वा बदर को कैदियों के बारे में अल्लाह ताला ने, अगर ये सवाल आप समझ चुके हैं तो इसका जवाब दे चुके हैं, आगे सवाल नहीं करूँगा। बेल हो जाएगी, अगर मेरा सवाल मुकम्मल हो चुका तो फिर जवाब लूँगा, अगर बेल हो गई तो फिर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अगर सवाल के दौरान बेल हुई तो मेरा सवाल रुक गया। अगर आपको समझ आई है, सही समझ आई, जवाब दीजिएगा, गलत जवाब मत दीजिएगा, -5 है। अब इस पर इत्तफाक करते हैं 4 सवालों पे। 4 सवालात इनके दुरुस्त हैं जी। 20 पॉइंट्स। ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। 20 पॉइंट्स आपके यहाँ हैं बेटा। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हुआ है, आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दी शाइनिंग स्टार क्विज शो में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोनों टीमों ने अच्छा मुकाबला किया, अच्छी तैयारी के साथ आए। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी टीम हमारे पास इजी स्कूलिंग सिस्टम से। बेटा नाम बता दीजिए अपना, माइक करीब करके। सैयद हसन शराजी। हसन शराजी। आपका नाम बेटा? माय नेम इज़ आसिया। आसिया। आपका नाम नहीं पूछा था मैंने, आपने नाम नहीं बताया। नाम बता दीजिए जल्दी से। हसनैन। आप बता दीजिए। अब्दुल रऊफ। बेटा आप नाम बता दीजिए जल्दी से। अरसलान। आप बता दीजिए। फैज़ान। बेटा इजी स्कूलिंग सिस्टम की टीम रेडी है। रमज़ान से मुताल्लिक़ शख्सियात व वाक़यात। पहला सवाल आपसे ये है, बताइए सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत बज़बान मुस्तफ़ा बयान फरमा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हसनैन को दोस्त रखता हूँ और जो भी उन्हें कदर की निगाह से देखे, जो भी उन्हें दोस्त रखे, मैं उन्हें कदर की निगाह से देखा हूँ। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। नबी अस्सलाम की ये हदीस हमारे सबके जहनों में रहनी चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम बहुत मोहब्बत फरमाते थे अपने नमाज़ों से, और हमें भी यही तालीम और तरबियत हमें मिली है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़रिए से पहुँचती कि सैयदना हसन हुसैन हमारी आँखों का तारा है और हमने बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखनी है, अपने दिल में अकीदत रखनी है उनके लिए। दूसरा सवाल बेटा आपसे, फ़तह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुस्ल फरमाया और कितनी रकात नमाज नफल बतौर शुक्रिया अदा की? फतह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचा साथ बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गुस्ल फरमाया और 8 रकात नफल नमाज। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। अब ये भी एक पैगाम है, नसीहत है ना जी कि फ़तह मक्का आपको अल्लाह ने फ़तह भी दी है, कामयाबी दी है, तो उस वक्त भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखना है। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने आकर 8 रकात बतौर नफल शुक्राना अदा किए थे। ये एक तरबियत का उन्वान है। तीसरा सवाल बेटा आपसे, दोनों जवाब बिल्कुल दुरुस्त हैं। ग़ज़वा बदर के कैदियों के हवाले से फैसले पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय के मुवाफ़िक नाजिल होने वाली पहली आयत का तर्जुमा सुना दें। किसी नबी के लिए ये लायक नहीं है कि इसके पास कैदी आए, यहाँ तक कि उनको कत्ल करे, उनका खूब खून ज़मीन में बहाए। तुम दुनिया का माल व मता चाहते हो, अल्लाह ताला आखिरत की मसलिहात चाहता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा गालिब हिकमत वाला है। गालिब और हिकमत वाला है। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। मफ़हूम ये आयत का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद जो है फिर इसकी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तायद में ये फैसला दिया था कि आपको इनका खून बहाना चाहिए था। यहाँ थोड़ी सी डांट और सरजनिश आई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि इस मामले को बहुत और आला तरीके से लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर फिर जो है उनकी तायद फरमाई। तीसरा सवाल बेटा आपसे ये है कि चौथा सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खलीफा बिला फसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ओहदा बताएँ। हज़रत खलीफा चारम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में काज़ी के मशीर थे। काजी और मशीर थे। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त। मेरी बहुत सारी बातों का जवाब तो मैं सवालों के तसलसल में दे जाता हूँ, अगर आप उसको याद रखें तो। ज़बरदस्त जी, ज़रा इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी टीम बड़ी तैयारी के साथ आए हैं। काजी और मुशीर थे, तीनों खुलफा के दौर में ये बड़े अहम ओहदों पर थे। ज़बरदस्त। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में तो कहा जाता है कि जब वो किसी की नहीं मानते थे तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भेज दिया जाता था, क्योंकि फिर अली से इनकार वो नहीं करते थे, क्योंकि आले बैत का रुतबा बड़ा आला और उन्हीं के ज़रिए से हमें पहुंचा कि आले बैत हमारे सर का ताज है। अच्छा बेटा आपसे 5वां सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में क्या वसीयत फरमाई? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत मरवी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि फ़ातिमा जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ क्या तुम भी उससे मोहब्बत रखोगे? इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ की ज़रूर या रसूलल्लाह मैं भी उससे मोहब्बत रखूँगी। इस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा से मोहब्बत रखो। दुरुस्त जवाब है जी। ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। ये नबी अलैहिस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमा रहे हैं कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, आप भी उनसे
محبت کریں. پانچوں جوابات درست ہیں جی. ان کے 5 جوابات کے ساتھ بڑھتے ہیں ریپڈ فائر کی طرف. زبردست مقابلہ. ریپڈ فائر کے لیے آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا سوال مکمل ہونے دینا ہے, پھر جواب دینا ہے, ٹھیک ہے, اور گھبرانا نہیں ہے. جواب نہ آتا ہو پاس کر دیجیے گا. پاس کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, غلط جواب کی نیگیٹو مارکنگ ہے. سر, پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا؟ چودھری علی رحمت نے. درست. پاکستان کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو. درست. قرارداد پاکستان کی حمایت سب سے پہلے کس نے کی؟ چودھری خلیق الزمان نے. درست. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات پر ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ خدا کی قسم عائشہ پر جنت واجب ہے. تو درست ہے. 4 جوابات بالکل درست ہیں. زبردست تیاری کے ساتھ. اچھا, نام چودھری رحمت علی, آپ نے علی رحمت کہا, لیکن یہ غلطی کاؤنٹ ہونی چاہیے تھی, بہت بڑا نام ہے. چودھری رحمت علی نام ہے. 4 جوابات ان کے درست ہیں جی. 20 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم بھی. زبردست مقابلہ. اور 20 پوائنٹس آپ کے ریپڈ فائر میں, 50 پوائنٹس آپ کے. یہ ہم نے آپ کی غلطی نظر انداز کی. نام چودھری رحمت علی, یاد رکھیں, بہت بڑے نام ہیں, بڑی شخصیات ہیں, ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر, ٹھیک ہے. پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دیں, بڑی محنت کی. تیسری ٹیم کے بعد چوتھی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. مقابلہ بڑا سخت, ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. پہلا سوال بیٹا اپنا نام بتا دیجیے پہلے. رابعہ الطاف. ذرا اونچی آواز میں. رابعہ الطاف. رابعہ الطاف. جبران. آپ لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے. اب تو پہلے پریکٹس ہو چکی ہے, ایک جواب آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیا, اس کے نمبر نہیں ملے لیکن تالیاں بجیں, اس کے لیے شاباشی ملی. پہلا سوال بیٹا, آپ یہ بتائیے کہ فتح مکہ کے دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کھڑے ہو کر دوسرا خطاب عام فرمایا اور خانہ کعبہ میں داخل ہو کر بتوں کو کس چیز سے گرایا تھا؟ کوہ صفا پر اور کمان کی نوک سے. درست جواب ہے جی. کوہ صفا پر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام نے خطاب فرمایا تھا اور کمان کی نوک سے وہ خانہ کعبہ کے بت گرائے تھے. درست جواب بیٹا. دوسرا سوال آپ سے, غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے دوسری آیت کا ترجمہ سنائیے. اگر اللہ تعالیٰ کا نوشتہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا جو اس کے بارے میں تم نے لے, ضرور تم پر کوئی بڑا عذاب پہنچتا. درست جواب ہے جی. زبردست. ان کی کلیپنگ تھوڑی زبردست کلیپنگ کر دیجئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو پھر یہ جو ہے بہت زبردست عذاب پہنچتا. کہ یہ ایک بدر کا معرکہ بڑا شاندار معرکہ تھا. اللہ رب العزت نے اس کو حق و باطل کا ایک جو ہے وہ فرق بتایا تھا اور قرآن میں اس کو لکھا, قیامت تک کے لیے اس کو زندہ رکھا. مسلمانوں کی طاقت کا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حمایت کا جو ایک یقین تھا جو اس غزوہ بدر میں تھا. تو اس حوالے سے یہ دونوں آیات کے ترجمے آپ کے سامنے آئے ہیں. تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عہدہ بتا دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشیر ان کے وزیر تھے. ان کے وزیر تھے, ان کے قاضی تھے, مشیر تھے. زبردست جواب ہے جی. زبردست. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. آپ نے دیکھا تینوں خلفاء نے کس طرح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو اپنے دلوں میں زندہ رکھا. انہی کے ذریعے سے آج مجھے اور آپ کو پتہ چلا نا کہ علی کا رتبہ بڑا درجہ بڑا اعلیٰ تھا, بڑا شاندار تھا. انہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا. تو ہم نے بھی اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے دور میں ان کے قاضی اور مشیر تھے اور انہی کی مرضی سے, انہی کی چاہت پر, خواہش پر, ان سے پوچھ کر فیصلہ کیا کرتے تھے کیونکہ ان کا فیصلہ عین مطابق شریعت ہوتا تھا. جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. ٹیموں سے آڈینس سے میری گزارش ہے کائنڈلی تھوڑا کلیپنگ ضرور کریں بچوں کے لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے, ان کو پتہ لگے کہ بھائی ہاں بیٹھے ہیں. آپ سے 5واں سوال کرنا ہے, میں نے 4تھا کرنا ہے. 4تھا سوال بیٹا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ اچھا, میں نے ابھی انٹرو میں بھی یہ دعا کر دی ہے. یہ دعا میں نے انٹرو میں بھی بتائی ہے. میں نے کہا نا میری باتیں سنتے رہیں تو بہت سارے جوابات, کیونکہ مجھے نہیں سوال کی تسلسل کا پتہ ہوتا تو کیا آئے گا. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ آئیڈیا بتائیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر کیا دعا فرمائی؟ ڈسکس کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے. ذہن میں آ رہا ہے؟ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتائیے. پیدائش پر کیا دعا فرمائی تھی؟ جو ذہن میں آ رہا ہے وہ بتا دیجئے. اچھا, کوئی اور جواب دے گا؟ کون جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ جواب دینا چاہتے ہیں؟ دیجئے جواب مائک میں. اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. درست جواب ہے. دیکھیں میں نے کہا نا تیاری بڑی شاندار ہوتی ہے ان کی, گھبرا جاتے ہیں بچے, تھوڑا پریشان ہوتے ہیں. یہ دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ دعا ہوئی تھی اور پھر اللہ رب العزت سے نبی علیہ السلام یہ دعا فرما رہے ہیں. بالکل درست جواب نہیں ہوا, ان کا درست ہوا اور آپ کا جواب آپ نہ دے سکے. 5واں سوال آپ سے بیٹا یہ ہے, 4 کے جوابات آپ نے, 3 کے جوابات آپ نے ٹھیک دیے ہیں. قرآن پاک کے نزول کا
مکی دور کل کتنے دن پر اور مدنی دور کل کتنے عرصے پر محیط ہے؟ مکی دور کتنے دن کا ہے اور مدنی دور کتنے عرصے پر ہے؟ پہلے مکی بتا دیجئے قرآن پاک۔ مکی دور 4420 دن پر اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن۔ درست جواب ہے جی، زبردست زبردست، بہت اعلیٰ۔ مکی دور تقریباً 13 سال، 4420 دن 13 سال بنتے ہیں تقریباً، اور مدنی دور تقریباً 10 سال کا ہے۔ زبردست بیٹا، آپ کی 4 جوابات درست ہیں۔ ریپڈ فائر کی طرف جائیں گے، آپ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے، ریپڈ فائر کے لیے سر، پاکستان کا قومی کھانا کون سا ہے؟ نہاری۔ درست۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام جس کتابچے میں تجویز کیا اس کا نام بتائیں۔ ابھی اور کبھی نہیں۔ درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں آخری جھوٹا کس کا اپنے دہن حضرت مبارک عائشہ میں؟ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ درست۔ کتنے صحابہ کرام عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد تھے؟ 80۔ 3 جوابات آپ کے درست ہیں۔ ریبیل ان کے بعد آپ نے کہا 3 جوابات آپ کے درست ہیں جی۔ 15 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں اور 40 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں۔ ایسا ہی ہے سر، 3 جوابات آپ درست دے پائے۔ چوتھا سوال بیل کے بعد تھا لیکن وہ بھی غلط تھا، اگر بیل کے اندر ہوتا تو ہم آپ کے نیگیٹو مارکنگ کرتے۔ اور کتنے صحابہ تھے جی، کوئی بتا سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد؟ 200 صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ یہ شان تھی علم کی۔ تو ہماری بیٹیوں کے لیے ایک میسج ہے کہ اتنے اعلیٰ شاندار تعلیم حاصل کی، اور پھر دیکھیں تعلیم یافتہ خواتین کہ 200 صحابہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ زبردست مقابلہ، زبردست ٹیمیں بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف۔ بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے، رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دی شائننگ سٹار کوئز شو میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ چاروں ٹیموں نے زبردست کھیل کا زبردست جوابات دیے، مقابلہ اچھا کیا۔ جب تک ججز ان کا رزلٹ تیار کرتے ہیں، میں روزانہ کی طرح آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول کے عنوان سے۔ اس آج کا جو دن ہے وہ 15 رمضان المبارک، یہ بڑا ایک تو رمضان المبارک کے حوالے سے ان دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، دوسرا آج کے دن کی خصوصی اہمیت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش بھی ہے۔ سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش اس لحاظ سے بھی اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ تسلی اور تشفی کا باعث ہوا تھا۔ جب کفار نبی علیہ السلام کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے جو دونوں صاحبزادے تھے وہ پیدا ہوتے ہی وہ فوت ہو گئے تھے، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹیاں آپ علیہ السلام کی تھیں، تو یہ عام تصور ہے کہ جو آپ کی نسل ہوتی ہے وہ بیٹوں سے بڑھتی ہے، تو کفار یہ تانا دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا تو بیٹا کو ہے نہیں، تو آپ تو جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے بس ختم، آپ کا دین ختم، آپ کا خاندان ختم۔ اس پر نبی علیہ السلام بہت زیادہ مغموم ہو جایا کرتے تھے، بڑے غمزدہ ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پھر سورہ کوثر نازل فرمائی اپنے نبی کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی تھی، جس کا شان نزول اس طرح سے تھا، اور اس میں پوری تفصیل اللہ نے ہم کو کہا کہ ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام نشان نہیں رہے گا، نام نشان تو رہے گا ہی، صرف آپ کا ان کا مٹ جائے گا، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، آپ اللہ پر یقین بھروسہ رکھیں۔ ترجمہ مفہوم کے ساتھ آگے، اور پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ انعام، یعنی جب مدینہ ہجرت ہو جاتی ہے، آپ علیہ السلام مدینہ ہجرت فرما لیتے ہیں، تو اس وقت پھر جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت نبی علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر یہ حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش کو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پھر نبی علیہ السلام کی نسل کے بڑھنے کا ایک جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام اتنے زیادہ خوش تھے کہ خود گھٹی ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، اور پھر خود اذان دیتے ہیں، خود اقامت کہتے ہیں، خود عقیقہ کرتے ہیں، خود نام رکھتے ہیں، اور نام بھی وہ رکھتے ہیں جو پہلے کسی کا نہیں تھا۔ حسن اور حسین پہلے کسی کے نام نہیں تھے، یہ اہل عرب سے پوشیدہ تھے، یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو پھر بہت ساری فضائل کے ساتھ ایک فضیلت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جو بیان فرمائی، یہ کہا کہ میرا یہ نواسا، اب یہ بات آپ سنیں سارے، یہ بہت بڑی غور کی بات ہے، ضروری بات ہے، کہ میرا یہ نواسا 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اب یہ بہت بڑا ایک عنوان تھا۔ اب جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رخصت ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت عمر رخصت ہوئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، سیدنا عثمان غنی رخصت ہوتے ہیں تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، 4 خلفاء۔ اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کون خلیفہ بنتے ہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، 6 ماہ کی خلافت ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، خانہ جنگی علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی بہت زیادہ
جو شورشیں شروع ہو گئی تھیں, سازشیں شروع ہو گئی تھیں, اور آپ نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنی فتوحات نہیں ہوئی کیونکہ سازشیں بہت بڑھ چکی تھیں. جیسے جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے سے دور جا رہے تھے ویسے ویسے باہر کی جو پوشیدہ قوتیں تھیں, جو سازشی عناصر تھے, جو کفار تھے, وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے جا رہے تھے, سازشیں کرتے جا رہے تھے. اور علی رضی اللہ عنہ کا اپنی شہادت جو ہے یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے, یہاں علی رضی اللہ عنہ کو شہید کریں گے, اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن یہ ان کی کوشش ناکام رہی. علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, پھر علی رضی اللہ عنہ کے جو قاتلوں کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علی کے قاتلوں کو, جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا, ان کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر سزا دی اور قتل کیا. اب یہاں یہ صلح کا کیا عنصر بنتا ہے؟ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو پھر اسی طرح شورشیں اور سازشیں طاقت پر ہیں, بہت زیادہ عروج پر ہیں, تو پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بہت زیادہ گرپ رکھتے تھے کیونکہ ان کے خاندان کے حساب سے بھی بہت زیادہ اکثریت تھی اور ان کی گرپ بڑی مضبوط تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی. ہر ایک کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے جو بدرجہ اتم ان میں موجود ہوتی ہے. تو پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ نے, اب یہ اختلاف بنا تھا بیچ میں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی جو ہے وہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دے دی جائے, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس رہنی چاہیے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس وقت موزوں ترین شخصیت کون ہے خلافت کے لیے. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ اس وقت موزوں ترین شخصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی گرپ بڑی سٹرونگ ہے اس وقت کہ وہ اگر معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے تو کفار کی طاقت نہیں ہوگی, پھر وہ کفار کی وہ سازشیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گی. اگر ہم میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی, اگر ہم میں آپس میں اختلاف ہو گیا, ہم ٹوٹ گئے, تو پھر کفار کی سازشیں ہم پر زیادہ تیزی سے حملہ آور ہوں گی. تو پھر وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمان بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا, تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود بلایا اور چند شرائط سامنے رکھی, اور اس کے بعد خود مسند خلافت پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صلح راضی نامے کے ساتھ بٹھایا. یہ دونوں حضرات نے اس وقت مسلمانوں کو ایک انتشار سے بچایا, اور پھر یہ حدیث سچ ثابت ہوئی کہ میرا یہ نواسہ دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروائے گا. اب اس واقعے کو کہانیوں اور قصوں میں عجیب طریقے سے مروڑ تروڑ کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے ان شخصیات کو قصوں اور کہانیوں میں نہیں ڈھونڈنا. یہ صحابہ ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں, یار ہیں, دوست ہیں. نبی علیہ السلام کے ہر چھوٹے بڑے صحابی, چھوٹے بڑے سے مراد جس نے کم عرصہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں پایا, وہ بھی اتنے زیادہ قیمتی ہیں. آپ علیہ السلام کے جس صحابی کی زندگی کو اٹھائیں وہ شاندار اور اعلیٰ ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث ان کے بارے میں بہت زیادہ فضائل والی اور مروی ہیں. تو ہم نے ان شخصیات کو نبی علیہ السلام کی احادیث میں ڈھونڈنا ہے, ہم نے ان شخصیات کو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ قرآن میں سے ڈھونڈ کر پڑھنا ہے, جس میں اللہ ان سے کہتا ہے کہ میں ان سب سے راضی ہوں, ان سب سے راضی ہوں, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اور یہ سب مجھ سے راضی ہیں. اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام کی بہت زیادہ احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ دعائیں فرمائی ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے, اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت فرمائی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک اختلاف بنا, وہ آپس میں راضی ہوئے, ان کے معاملات آپس میں ختم ہوئے. دو بھائیوں میں بھی آپس میں کچھ نہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے, لیکن علی رضی اللہ عنہ کا درجہ اعلیٰ, شان اعلیٰ, اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تسلیم کرتے تھے. ان کے ذریعے سے ہم تک بھی پہنچی کہ علی اعلیٰ ہیں, علی کے فضائل کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ سکتے, لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی, قابل قدر, اہمیت کے حامل ہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے مسلمانوں کے دو گروہوں کو فساد سے اور پریشانی سے بچایا تھا, اور یہ حدیث سچ ثابت ہوئی تھی. تو ہم نے ان شخصیات کو قرآن اور سنت کے حوالے سے پڑھنا اور دیکھنا ہے, اور کسی اور کے قصے کہانیوں میں ہم نے نہیں جانا. ہمارے لیے اہل بیت بھی اعلیٰ اشرف ہیں, اور ہمارے لیے نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ بھی قیمتی اور اعلیٰ ہیں. ایسے ہی یہ سارے باتوں کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ. بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف, اور مہمانوں سے ہم آج جو ہے گفتگو اس حوالے سے کریں گے کہ پیس کی جو محنت ہے, اور آپ حضرات جس طریقے سے محنت کر کے اپنی ٹیمز کو تیار کر کے لاتے ہیں, کوئی شک نہیں کہ آپ سب کی محنت ہے, آپ سب کی کوشش ہے کہ یہ پیس اتنے اچھے طریقے سے یہ سارے پروگرامات کر پاتی ہیں, اور ہماری جو کوشش ہے بچوں کو آئیڈیاز دینے کی, ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں. میم آپ کیا کہتی ہیں, آپ کو کیسا لگا پروگرام, اور اس حوالے سے کیا کتنا ضروری ہے یہ عنوان آج کے بچوں کے لیے؟ یہ ہے کہ بچوں کی پریکٹس ابھی تک جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, بس یہ تھوڑا سا کنفیوز ہے. یہ عنوان کتنا ضروری ہے آج کے لیے, اس عنوان پر بات کیجئے کہ یہ بچوں کی تربیت کے جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ان کو آئیڈیاز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں بہت اچھا عنوان ہے. دوسرا یہ کہ اس سیٹ سے بچے یہ سیکھتے ہیں, ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے, ان کو ریئل ہیروز کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے ریئل ہیروز کون ہیں,
بس یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا دنیاوی ہیروز کا ہے کہ یہ ہیں وہ، لیکن ان کو صحابہ کرام انبیاء کرام کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. یہ ہے کہ اس سیٹ سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کی ذہنی تربیت بہت اچھی ہوتی ہے، اور میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سیٹ آرگنائز کیا. بہت شکریہ، تھینک یو. میم کے لیے ذرا کلیپنگ کر دیجئے. بہت اچھے بہت اچھے. سر جاوید بتائیں یہ عنوان آج کی محنت اور کوشش اس حوالے سے بھی، اور باقی کتنا ضروری ہے ہماری آئندہ نسل کے لیے سب کچھ. سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور آپ سب کا اور پیس کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ کافی عرصے دراز سے جو آپ کی ٹیم الحمدللہ جو کام کر رہی ہے، یہ تو میرے لیے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں، اس فتنے کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے دجالی فتنہ کتنا دماغوں میں انٹر ہو چکا ہے کہ ان کو اپنے رول ماڈلز اور ان کو ہیروز کا نہیں پتہ. انہوں نے ان لوگوں کو ہیروز بنا دیا ہے جن کا ہمارے دین سے، ہمارے جو اصل سے ان کا کوئی جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اس دور میں، اس خرافات کے دور میں اس طرح کے شو آرگنائز کرنا، اس طرح تربیت کرنا، میں کہتا ہوں تعلیم سے زیادہ جو تربیت ہے وہ ہونی چاہیے. اور جس طرح سے آپ لوگ تربیت کر رہے ہیں، آپ ہمارے اساتذہ میں سے الحمدللہ، اور جس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے. تو یہ جو یوتھ ہے یہ آگے جا کے ریپرزینٹ کرے گی. اور اسلام جو ہے وہ الحمدللہ بہت خوبصورت اور بہت سادہ سمپل دین ہے. اور الحمدللہ اس خطے کی اگر میں بات کروں تو یہ خطہ بڑا زرخیز ہے، لیکن اس پر محنت، وہ تبلیغی جماعت کہتی ہے کہ محنت بہت ضروری ہے. اور جو محنت آپ کر رہے ہیں الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو. اللہ پاک آپ کے اس پلیٹ فارم میں، آپ کی ٹیم میں مزید طاقت ہمت دیں، اور اسی طرح آپ ان نوجوانوں کی ذہن سازی کریں. اور مجھے یقین ہے کہ ان میں سے خالد بن ولید آگے نکلیں گے، ان میں سے بہترین جو ہے وہ نکلیں گے، اقوام متحدہ میں جائیں گے، اسلام و فوبیا کے خلاف بات کریں گے، اسلام کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کریں گے، اپنے ریل ہیروز کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. اختتام کروں گا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر جنید کے لیے، سر جنید کیا ماشاءاللہ آپ کی بڑی محنت ہے، آپ تمام سب کی محنت ہے، یہ چل رہا نظام، آپ لوگ سارے اس کا حصہ ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر بابر جدون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے میزبانی کا موقع دیا، آپ نے اپنے سیٹس میں مجھے بلایا، میرے اسکول کو ریپرزینٹ کروایا. یہ موضوع بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور پیس ایسوسیشن جس طرح ورک کر رہی ہے الحمدللہ میں بہت ہی مطلب کہ جب میں اپنے علاقے میں جب موجود ہوتا ہوں تو میں بہت ہی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پیس کا حصہ ہوں، کیونکہ مجھے تھوڑا بہت جو انہوں نے اپنی ذمہ داری سے نوازا ہے، اور میں بہت ہی مطلب خوش اسلوب سے میں اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. آج جس طرح سے آپ نے سیشن کے درمیان، سوالات کے درمیان جو آپ نے پس منظر بتایا، جو امیر معاویہ کے بارے میں بتایا، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، یقیناً چونکہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا اس دور میں کس طرح سے اس جو ٹاپک کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ لوگوں میں کنفیوز کیا جا رہا ہے. تو بہت ضروری ہے آپ کی جو سیٹس ابھی تو آپ نے چند سوالات بچوں سے پوچھا ہے، لیکن اس بچے نے جو تیاری کی ہے اس میں تقریباً کوئی 150 کوشچنز ہے، بس سیٹس بچے نے پڑھ کے آتے ہیں، اور اس کوشچنز کے اکارڈنگ اس کے بیک ہینڈ میں جو بچوں کو پس منظر بتایا جا رہا ہے، وہ ہم جو پیس کا جو اہم رول ہے وہ الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. اور اسی بات سے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم یہ اس پیس کا پارٹ ہیں الحمدللہ. ہمارے بچوں کو آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، نفسی کے دور میں جو سیٹس فراہم کیا جا رہا ہے، اس بچے کی آنے والی نسلوں میں یہ بات جو ہے وہ رونما ہوگی کہ یار ہم بھی محنت کر کے اس سیٹس کا حصہ بنیں گے. ظاہر سی بات ہے ٹک ٹاکس اور خرافات جو ہے وہ اتنا جو ہے جاوید بھائی نے ہمیں بتایا اس طرح سے کہ وہ ہمارے جو یہودی نصارہ نے ہمارے ذہنوں میں انجیکٹ کر دیا ہے. یقیناً ہمارے بچوں کے ذہن میں جو رول ماڈل ہے وہ اس کے جو کائنڈس ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب ہمارے رول ماڈل میں نہیں آ رہے ہم، جو ہمارے جو اسلام کے اکارڈنگ جو معاملات ہے وہ بچے تو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ کہ اپورچونیٹی نہیں ملنی آگے وہ سیٹس میں نہیں جائیں گے، آگے ان کو کوئی فالو نہیں کرنا. اور ہماری یہاں بات بھی محبت کی ہے، بالکل ہم بات بھی یہ کر رہے ہیں، ہم بات محبت کی کر رہے ہیں، کہیں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو محبت ان حضرات میں قائم تھی آج ہماری اس جنریشن میں بھی محبت رہے، اور جس طرح انہوں نے نبی الاسلام کو فالو کیا ہم بھی اس طرح نبی دین یہی ہے نا، ہمارا دین یہی کہتا ہے. الحمدللہ پیس ہمیں یہ بہت اچھا پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. کر دیجیے سر نذیر. ماشاءاللہ سر کیا کہیں گے، آج آپ جج بھی تھے، 15:15 اور 15:45 والی کہانی بھی آپ کے سر رہی. جی سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. پروگرام تو مسلسل چلتے رہتے ہیں اور بار بار ہم باتوں کو دہراتے ہیں، لیکن جو پیس کی جو کاوش ہے، جو ایک بنیادی ایک ٹاپک انہوں نے رکھا ہے اسلامک ہیروز کا، کہ اس دور کے اندر جو
सोशल मीडिया का दौर है और बड़ा नेगेटिव दौर चल रहा है, बच्चों के जहनों पर एक नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि ये पीस की मैनेजमेंट की नहीं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस टॉपिक को लेके चले, अपने बच्चों को अपने रियल हीरोज से रोशनास कराए, उनके बारे में उनको बिठा के एक एक चीज़ समझाए कि ये हमारे जो आज के दौर में जो हमारे रियल हीरो आप लोगों ने बनाए हैं या आप इसको आइडियल समझते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे हीरोज़ हैं वो ये नहीं है, हमारे हीरोज़ ये हैं। हमें इनको मोटिवेट करना है, हमें इनको समझाना है और इनको बताना है कि रिश्तों में मोहब्बत कैसे पैदा होती है और रिश्तों में मोहब्बत आप कैसे बरकरार रखेंगे। तो ये अपने बच्चों को बताने, क्योंकि आज बच्चे हैं तो कल एक जिम्मेदार बनेंगे। यही हमारी नस्ल है, तो इनको अभी से मोटिवेट करना है कि जो चाचा मामू खाला ताला ये रिश्ते जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट रिश्ते हैं, इनको कैसे संभालना है, इनको कैसे लेके चलना है, इनको कैसे मैनेज करना है। तो ये पीस की एक बड़ी काविश है जो हमें भी एक राह दिखा रही है कि आप भी लेके चले इसको और अपने जो नई जनरेशन है उसको मोटिवेट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए क्लैपिंग हो जाए। सर वहीं तशरीफ फरमा रहे हैं, पोजीशन अनाउंस कर दीजिए काइंडली और फिर हम जो है ये इनामात दे देते हैं। अगर आप आ जाइए, पोजीशन पहले अनाउंस कर दें। पहले कौन सी टीम है जी? फर्स्ट से अनाउंस कर दीजिए। फर्स्ट में इजी और नजरुल इस्लाम, इजी स्कूलिंग सिस्टम के बच्चे फर्स्ट हैं। इजी स्कूलिंग सिस्टम के ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, साथ में नज़ीरुल इस्लाम स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। लैपिंग कर दीजिए। फर्स्ट पोजीशन है जी नज़ीरुल इस्लाम स्कूल की। सेकंड पे फ्रेंड पैराडाइज है 55 नंबर। सेकंड पोजीशन फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल की है। फ्रेंड्स पैराडाइज स्कूल ने जनाब सेकंड पोजीशन हासिल की है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और हमारी आखिरी जो विनर टीम है, आखिरी विनर टीम आखिरी भी होती है, वो है इकरा जन्नतुल अत्फाल। इकरा जन्नतुल अत्फाल ने हमारे पास थर्ड पोजीशन हासिल की है। बहुत अच्छा मुकाबला बेटा, मेहनत करनी है। नाज़िम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे यहाँ। आपसे गुजारिश, फ़लस्तीन के मुसलमानों को सार और अफ्तार की दुआ में न भूलें। हर किस्म का ताउन मुख्तलिफ तंजीम उनसे कर रही हैं, उनके साथ आप भी ताउन कीजिए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा मिलाइए। मज़लूम मुसलमान बहन भाई इस वक्त हमारी इमदाद के मुंतज़िर हैं। अपने लिए रोज़ाना ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमारा कोई ना कोई किरदार हिस्सा इस मुल्क की तामीर और तरक्की में लिख दे, ताकि हमें भी कहीं ना कहीं याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।